اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن حضور پرنور حضرت ابوبکر صدیق اور کچھ دوسرے جانثاروں کے ہمراہ خانہ کعبہ تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں بہت سے صنادید قریش موجود تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کی اجازت سے ان لوگوں کے سامنے ایک درد مندانہ تقریر کی، جس میں ان کو کفر و شرک پر 3 حرف بھیج کر دین حق قبول کرنے کی دعوت دی۔ مشرکین دعوت حق تو کیا قبول کرتے، ان پر اس کا الٹا اثر ہوا۔ ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی تھی کہ اعدائے حق سخت مشتعل ہو گئے، چاروں طرف سے ہجوم کر کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور ان کو نہایت بے دردی سے پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کا خاص نشانہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ عتبہ بن ربیعہ جو رؤسائے قریش میں بڑا متین اور بردبار سمجھا جاتا تھا، وہ تو اس قدر غصے میں آیا کہ صدیق اکبر کے چہرہ مبارک پر اپنے سخت تلے والے جوتے سے پے با پے کئی ضربیں لگائیں اور پھر ان کے پیٹ پر چڑھ کر کودتا رہا۔ اس زد و کوب سے صدیق اکبر شدید زخمی ہو گئے۔ زخموں کی وجہ سے ان کا چہرہ مبارک پہچانا تک نہیں جاتا تھا۔ اس موقع پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے، لیکن مشرکین نے آپ کو پیچھے دھکیل دینے کے سوا اور کچھ نہ کہا۔ اس کی وجہ سے کچھ تو رئیس بنو ہاشم حضرت ابو طالب کی وجاہت تھی اور کچھ حضرت خدیجہ الکبریٰ کی زوجیت کا لحاظ تھا۔ ادھر حضرت ابوبکر صدیق کے قبیلہ بنو تیم کے لوگوں کو اطلاع ملی کہ بعض لوگ حضرت ابوبکر کو مارے ڈالتے ہیں، تو وہ بھاگے ہوئے مسجد الحرام پہنچے اور حضرت ابوبکر صدیق کو مشرکین کے پنجہ بیداد سے چھڑایا۔ اس وقت صدیق اکبر بے ہوش تھے اور اتنے شدید زخمی تھے کہ ان کا جاں بحق ہونا مشکل نظر آتا تھا۔ بنو تیم ان کی حالت دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور للکار کر کہا کہ اگر ابوبکر فوت ہو گئے تو خدا کی قسم ہم ان سے انتقام لیں گے اور عتبہ بن ربیعہ کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کے گھر لے گئے۔ اب صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ اور بنو تیم کے لوگوں نے ان کو مسلسل پکارنا شروع کیا، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکتے تھے۔ عصر کے بعد کہیں ہوش میں آئے اور بات کرنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ یہ تھے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یہ سن کر بنو تیم کے لوگ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے برا فروختہ ہو کر طعنے دینے لگے کہ تم اس حالت میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں چھوڑتے۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ ام الخیر سے یہ کہہ کر چل دیے کہ تم خود ہی ان کی خبر گیری اور تیمارداری کرو، اگر یہ کچھ کھانا پینا چاہیں تو کھلا پلا دینا۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو ام الخیر نے بڑا اصرار کیا کہ حضرت ابوبکر کچھ کھائیں پئیں، لیکن انہوں نے نہ کچھ کھایا نہ پیا اور برابر یہی پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حال میں ہیں۔ ام الخیر جو اس وقت تک مشرف اسلام نہیں ہوئی تھی، ہر بار یہی جواب دیتی تھی کہ خدا کی قسم مجھے تمہارے ساتھی کی کچھ خبر نہیں۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے ان سے فرمایا کہ آپ ام جمیل کے پاس جائیے اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دریافت کیجیے۔ ام الخیر اسی وقت ام جمیل کے پاس پہنچی اور کہا کہ ابوبکر سخت مجروح و نزار ہیں، زخمی اور بے حال ہیں، اور اس نے تم سے محمد بن عبداللہ کا حال دریافت کیا ہے۔ ام جمیل نے انہیں کچھ نہ بتایا اور کہا کہ اگر تم پسند کرو تو میں تمہارے ساتھ ابوبکر کے پاس چلوں۔ ام الخیر نے کہا ہاں چلو۔ ام جمیل صدیق اکبر کے گھر پہنچی تو ان کی حالت دیکھ کر بے قرار ہو گئی اور بے اختیار ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے: خدا کی قسم جن لوگوں نے آپ سے یہ سلوک کیا ہے وہ بے شک کافر اور فاسق ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے آپ کا بدلہ لے گا۔ پھر انہوں نے بھی حضرت ابوبکر سے کچھ کھانے پینے کی التجا کی، لیکن صدیق اکبر نے یہی جواب دیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال بتاؤ۔ ام جمیل نے کہا یہ آپ کی ماں سن لے گی۔ صدیق اکبر نے فرمایا تم ان سے کوئی خطرہ محسوس نہ کرو۔ ام جمیل نے کہا الحمدللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم ہیں، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا اس وقت آپ کہاں ہیں؟ ام جمیل نے جواب دیا دار ارقم میں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا خدا کی قسم جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں گا نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ کچھ پیوں گا۔ اس وقت لوگ حضرت ابوبکر کی خبر گیری کے لیے آ جا رہے تھے۔ جب ان کی آمد و رفت ختم ہوئی تو ام جمیل اور ام الخیر حضرت ابوبکر صدیق کو سہارا دیتی ہوئی لے کر نکلیں اور دار
ارقم میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئی۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے اور جھک کر صدیق اکبر کی پیشانی چوم لی۔ یہ دیکھ کر دوسرے مسلمانوں پر بھی رقت طاری ہو گئی۔ دونوں خواتین جو حضرت ابوبکر کو سہارا دے کر حضور کی خدمت میں لائی تھیں، ان میں حضرت ام جمیل تو پہلے ہی حضور کی جانثاروں میں شامل تھیں، البتہ ام الخیر ابھی تک سعادت اندوز اسلام نہیں ہوئی تھیں۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں التماس کی کہ اے اللہ کے رسول، میری مادر محسنہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیے۔ حضور نے اسی وقت ان کے لیے دعا کی اور وہ بھی نعمت ایمان سے بہرہ ہو گئیں۔ یہ ام جمیل کنیت کی خاتون جن کو بعثت نبوی کے بالکل ابتدائی زمانے میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا اور جن پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کو بے حد اعتماد تھا، حضرت سیدنا عمر فاروق کی بہن فاطمہ بنت خطاب تھیں۔ حضرت ام جمیل فاطمہ بنت خطاب کا شمار نہایت جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے، لیکن تعجب ہے کہ کتب سیر میں ان کے بہت ہی کم حالات زندگی ملتے ہیں۔ حسب نسب کے بارے میں اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ وہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تھیں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں۔ سلسلہ نسب یہ ہے: فاطمہ بنت خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن کرب بن زراح بن عدی بن کعب بن لعی بن فہر بن مالک۔ کعب بن لعی پر حضرت فاطمہ کا سلسلہ نسب ہے، حضور کے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی، جو اصحاب عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں۔ دونوں میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے فطرت سعید سے نوازا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعثت کے بعد جو ہی دعوت حق کا آغاز فرمایا، حضرت سعید اور فاطمہ بلا تعمل آگے بڑھے اور دین حق کے حلقہ بگوش بن گئے۔ ان سے پہلے صرف گنتی کے چند سعید الفطرت اصحاب شرف اسلام سے بہرہ ہوئے تھے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب سے پہلے صرف 26 آدمی ایمان لائے تھے۔ حضرت فاطمہ 27ویں مسلمان تھیں اور حضرت سعید 28ویں مسلمان تھے کہ 27th اور 28th۔ اس طرح دونوں میاں بیوی کو سابقون الاولون میں بھی امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ جس زمانے میں حضرت فاطمہ سعادت اندوز اسلام ہوئی، ان کے نامور بھائی عمر بن خطاب دین حق کی مخالفت میں پیش تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کا استقلال اور اخلاص فی الدین ہی تھا جس نے ایک دن ان کو عمر بن خطاب سے فاروق اعظم بنا دیا۔ حضرت فاطمہ کی کتاب زندگی کا یہ سب سے تابناک باب ہے اور بہت سے ارباب سیر نے اسے بڑی تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا ہے۔ تاہم کچھ ایسی روایات بھی ہیں جن میں حضرت عمر فاروق قبول اسلام کے واقعہ کو ایک دوسری صورت میں پیش کیا گیا ہے، جس میں حضرت فاطمہ کا ذکر نہیں آتا، لیکن مشہور روایت وہی ہے جسے ابن اسحاق، ابو یعلیٰ، بزار، طبرانی، بیہقی، دارقطنی اور کئی دوسرے اہل سیر نے تواتر کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اگرچہ تفصیلات میں تھوڑا بہت اختلاف ہے، لیکن واقعہ کی صورت قریب قریب یکساں ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سن 6 بعد بعثت نبوی میں ایک دن حضرت عمر علیہ الصبح شمشیر بدست گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے کہ آج ہمیں رسالت کو بجھا کر دم لیں گے۔ ان کی اس ارادہ کی محرک کیا چیز تھی؟ بعض نے لکھا ہے کہ حضرت عمر 5 سال تک اہل حق پر ہر قسم کی سختیاں کرنے کے باوجود جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اسلام سے برگشتہ نہ کر سکے تو انہوں نے مجبور ہو کر اس شمع ہی کو بجھانے کا ارادہ کیا جس کے اہل حق پروانے تھے۔ بعض نے یہ قیاس آرائی کی ہے کہ اسلام کو روز بروز ترقی کرتے دیکھ کر حضرت عمر سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو اسلام کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرتے دیکھا تو ان کی ذہنی کشمکش میں اور اضافہ ہو گیا اور انہوں نے اسلام کے داعی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا عزم کر لیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شجاع چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب دولت ایمان سے بہرہ ہوئے تو مشرکین قریش کے پندار پر سخت ضرب لگی۔ انہوں نے مشتعل ہو کر ایک اجتماع عام کیا جس میں ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا میں اسے 100 سرخ اونٹ جو بہت گراں بہا ہوتے تھے اور 40,000 درہم نقد بطور انعام دوں گا۔ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔
علامہ ابن سعد کاتب الواقدی کا بیان ہے کہ سن 6 بعد بعثت نبوی میں ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا کے قریب یا مسجد حرام کے اندر لوگوں کو دعوت توحید دے رہے تھے کہ ابو جہل وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی حضور کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ حضور خاموشی سے سنتے رہے، پھر اس نے حضور کے رخ اقدس پر ایک تمانچہ مارا۔ ایک روایت کے مطابق اس نے حضور پر گوبر پھینکا اور پتھر بھی مارے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموشی سے گھر چلے آئے۔ اس زمانے میں حضرت حمزہ اپنے آبائی دین پر قائم تھے اور دعوت حق کی طرف توجہ دینے کی بجائے اپنا بیشتر وقت سیر و شکار میں گزارتے تھے۔ اس دن حسب معمول شکار سے واپس آ رہے تھے کہ بنی تیم کے رئیس عبداللہ بن جدعان کی آزاد کردہ ایک لونڈی نے ان کا راستہ روک لیا اور چلا کر بولیں ابو عمارہ حضرت حمزہ کی کنیت۔ کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں ہوتے تو اپنے یتیم بھتیجے محمد کا حال دیکھتے کہ بنو مخزوم کے شریر عمرو بن ہشام ابو جہل نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ پھر اس نے واقعہ کی تفصیل سنائی تو حضرت حمزہ کا جذبہ حمیت جوش میں آ گیا۔ غضبناک ہو کر خانہ کعبہ کی طرف بڑھے جہاں ابو جہل مشرکین کے مجمع میں بیٹھا شیخیاں بگھار رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے اپنی کمان ان کے سر پر اس زور سے ماری کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ پھر للکار کر کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے، حالانکہ جو وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں۔ ہمت ہے تو مجھے بھی وہی گالیاں دے کر دیکھ۔ اس پر بنو مخزوم کے کچھ لوگ دوڑ کر ابو جہل کی مدد کے لیے پہنچ گئے، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر پیچھے ہٹا دیا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے واقعی آج اس کے بھتیجے کو بہت بری گالیاں دی تھیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ حضور کے پاس گئے اور کہا، بھتیجے، میں نے تمہارا بدلہ عمرو بن ہشام سے لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا مجھے تو اس وقت خوشی ہوگی جب آپ دین حق قبول کریں گے۔ حضرت حمزہ یہ سن کر خاموشی سے اپنے گھر آ گئے اور ساری رات اسی شش و پنج میں گزاری کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ الصبح حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی حالت بیان کی۔ حضور نے ان کو نہایت بلیغ پیغام اسلام کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کا دغدغہ دور کر دیا اور اسی وقت مشرفہ ایمان ہو گئے۔ ہم حضرت عمر کے بارے میں پڑھ رہے تھے، تو یہاں بطور اور 40,000 درہم نقد بطور انعام دوں گا۔ جو حضرت عمر بھی اس اجتماع میں موجود تھے۔ انہیں انعام کا لالچ تو نہیں تھا، لیکن اپنی زور آوری اور طاقت پر بڑا ناز تھا۔ ابو جہل کی اشتعاظ انگیز تقریر سن کر جوش میں آ گئے اور بآواز بلند کہا، اے ابا حکم، لات و عزیٰ کی قسم، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل نہ کر لوں گا زمین پر نہ بیٹھوں گا۔ جامع ترمذی میں ہے کہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے بعد سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں شدید خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ قریش کے دو ستونوں عمرو بن ہشام ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو دولت اسلام سے بہرایاب کر دے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین عمہ ابن ہشام او عمہ عمر ابن الخطاب۔ الہی اسلام کو ابن ہشام یا عمر بن خطاب سے عزت دے۔ یہ دعا فوراً در اجابت پر پہنچی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کا دست و بازو بنانے کے لیے چن لیا۔ اس واقعہ یعنی حضور کے دعا مانگنے کے دوسرے ہی دن حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا عزم کر کے گھر سے نکلے۔ راستے میں اتفاق سے ان کے قبیلہ بنو عدی کے ایک صاحب حضرت نعیم بن عبداللہ النخعی مل گئے۔ وہ خفیہ طور پر دولت اسلام سے بہرہ مند ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا، عمر، یہ آج شمشیر بکف کدھر چلے ہو؟ حضرت عمر، آج اپنے دین سے منحرف ہو جانے والے اس شخص کو قتل کرنے جاتا ہوں جس نے قریش کی جمعیت کو پارہ پارہ کر ڈالا ہے، ہم سب کو احمق قرار دیا ہے، ہمارے معبودوں کی مذمت کی ہے اور ہمارے دین میں کیڑے ڈالے ہیں۔ حضرت نعیم، عمر، یہ بڑا خطرناک کام ہے، خدا کی قسم تم سخت غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اگر تم محمد کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو کیا بنو عبد مناف تمہیں زمین پر چلنے پھرنے کے لیے زندہ چھوڑ دیں گے؟ حضرت عمر، مجھے کسی کا خوف نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے بھی اپنا آبائی مذہب ترک کر کے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، کیوں نہ پہلے تمہیں ہی اس کا مزہ چکھا دوں۔ حضرت نعیم،
تو مجھ کو تو بعد میں مزہ چکھانا، پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو۔ حضرت عمر: میرے کون سے گھر والے؟ حضرت نعیم: تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید جو دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، میری نسبت تم پر ان کا زیادہ حق ہے۔ حضرت عمر یہ سن کر جوش غضب سے بے قرار ہو گئے، پلٹ کر حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ وہاں اس وقت سادس الاسلام حضرت خباب بن الارت بھی موجود تھے۔ ان کے پاس ایک صحیفہ تھا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ وہ دروازہ اندر سے بند کر کے حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید کو اس کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت فاطمہ نے ان کی آواز سن لی اور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ یہ عمر ہے۔ انہوں نے حضرت خباب کو گھر کے پچھلے حصے میں دھکیل دیا اور قرآن پاک کے اجزاء کو جلدی سے کہیں چھپا کر دروازہ کھول دیا۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا، یہ کیسی آواز تھی جو ابھی میں نے سنی ہے؟ حضرت فاطمہ اور حضرت سعید نے کہا، تم نے کچھ نہیں سنا؟ حضرت عمر سخت غضبناک ہو کر بولے، نہیں میں نے سنا ہے، خدا کی قسم میں سن چکا ہوں کہ تم دونوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید سے لپٹ گیا اور ان کے لمبے بال پکڑ کر زمین پر دے مارا اور پھر بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ شوہر کو بچانے کے لیے اٹھیں تو انہیں بھی مارا۔ پھر حضرت سعید پر ایک لکڑی سے وار کیا، چاہتے تھے کہ حضرت فاطمہ آگے آ گئیں اور ان کے سر پر پڑا اور اس سے خون کے فوارے چھوٹنے لگے۔ اسی حالت میں شوہر کے ساتھ ہم زبان ہو کر بولی، ہاں ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، تم جو کر سکتے ہو کر لو، دین حق کو ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک اور روایت میں ہے حضرت فاطمہ سے یہ الفاظ منسوب ہیں، بھائی بہن کو بیوہ کیوں کرتے ہو؟ بے شک پہلے مجھے ہلاک کر ڈالو، لیکن اب دین حق دل سے نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا، نہیں نکل سکتا۔ ہمارا خاتمہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی ہوگا۔ خون میں نہائی ہوئی بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر مبہوت ہو گئے اور ان کا غصہ ندامت میں تبدیل ہو گیا۔ عرب کے اس نامور فرزند کو جسے آگے چل کر فاروق اعظم بننا تھا، فاطمہ بنت خطاب نے اپنا خون بہا کر کسی اور ہی راستے پر ڈال دیا۔ تھوڑی دیر خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر بولے، اچھا تو جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا، ہمیں ڈر ہے کہ تم اس کو ضائع کر دو گے۔ حضرت عمر نے اپنے معبودوں کی قسم کھا کر کہا کہ تم کوئی اندیشہ نہ کرو، میں اسے پڑھ کر واپس کر دوں گا۔ حضرت فاطمہ کے دل میں اب خیال آیا کہ شاید بھائی کے دل پر کلام الہی کا اثر ہو جائے۔ انہوں نے کہا، ہم خدا کا کلام پڑھ رہے تھے، یہ صحیفہ جس میں کلام الہی درج ہے، اس کو صرف پاک آدمی ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، جب تک تم غسل کر کے بدن پاک نہ کرو اس صحیفے کو نہیں چھو سکتے۔ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور حضرت فاطمہ نے صحیفہ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے سورہ طٰہٰ کا ابتدائی حصہ ہی پڑھا تھا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، دل سے کفر و شرک کا زنگ دور ہونے لگا۔ جوں جوں تلاوت کرتے جاتے تھے، قرآن پاک کی شوکت الفاظ، ندرت بیان اور فصاحت زبان انہیں مسحور کرتی جاتی تھی۔ جب اس آیت پر پہنچے، اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنی، یعنی اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے لیے بڑے خوبصورت نام ہیں، تو ان پر رقت طاری ہو گئی اور بے اختیار پکار اٹھے، ما احسن الکلام، یہ کتنا پیارا کلام ہے۔ جو ہی حضرت عمر کی زبان سے یہ الفاظ ادا ہوئے، حضرت خباب مکان کے پچھلے حصے سے نکل کر باہر آ گئے اور جوش مسرت میں حضرت عمر سے مخاطب ہو کر کہا، اے عمر مبارک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہو گئی۔ حضور نے کل ہی دعا مانگی تھی کہ الہی عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جس کو تو چاہتا ہے اسلام میں داخل کر۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت فاطمہ کے زخمی ہونے کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا کہ جو کچھ تم پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی پڑھ کر سناؤ۔ حضرت فاطمہ نے اپنے جسم سے خون صاف کیا، وضو کر کے کلام اللہ کے اوراق نکالے اور پھر بڑے جوش سے سورہ طٰہٰ کی تلاوت شروع کر دی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی۔ طٰہٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ یہ اتارا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا زمین کو اور بلند آسمان کو، وہ بے حد مہربان کائنات کی فرمانروائی کے تخت پر متمکن ہوا۔
جوں جوں پڑھتی جاتی تھیں حضرت عمر کا دل پانی ہوتا جاتا تھا. جب انہوں نے پڑھا لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَمَا بَیْنَہُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، اسی کے ملک میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. تو حضرت عمر ضبط نہ کر سکے اور بولے اے فاطمہ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، کیا وہ سب تمہارے خدا کا ہے؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا بے شک بھائی، ہمارا اللہ بڑی شان اور قدرت والا ہے. حضرت عمر نے کہا ذرا یہ اوراق مجھے بھی دو. حضرت فاطمہ نے جواب دیا بھائی، ہمارے اللہ کا حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، جب تک کوئی پاک و صاف نہ ہو کلام الہی کو ہاتھ نہ لگائے. آپ پہلے غسل کریں، اس کے بعد شوق سے ان اوراق مقدس کو دیکھیں. چنانچہ حضرت عمر نے اٹھ کر غسل کیا اور پھر نہایت ذوق و شوق سے کلام الہی کو دیکھنا شروع کیا. اس کی تاثیر نے انہیں مغلوب کر لیا، لیکن جب اس آیت پر پہنچے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میری ہی عبادت کیا کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز پڑھا کر. تو بے اختیار ہو گئے اور زار زار رونے لگے، حتیٰ کہ داڑھی کے سب بال تر ہو گئے. اور پھر آپ نے بہنوئی اور بہن سے مخاطب ہو کر فرمایا خدا کے لیے میری زیادتی معاف کر دو اور گواہ رہو کہ میں سچے دل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں. اس کے بعد انہوں نے حضرت خباب سے درخواست کی کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کے ہاتھ پر قبول اسلام کی سعادت حاصل کروں. حضرت خباب نے انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہیں. چنانچہ حضرت عمر تلوار کمر سے باندھے ہوئے دار ارقم کی جانب روانہ ہوئے. وہاں پہنچ کر دروازے پر دستک دی تو صحابہ کرام کو دروازہ کھولنے میں تعمل ہوا. اس موقع پر حضرت حمزہ کو جوش آ گیا. انہوں نے کڑک کر کہا دروازہ کھول دو، اگر عمر نیک ارادے سے آیا ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا. دروازہ کھلنے پر حضرت عمر بے تابانہ اندر داخل ہوئے. حضور نے ان کی چادر کو اپنی مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا ابن خطاب، کس نیت سے یہاں آئے ہو؟ حضرت عمر کو جلال نبوت نے لرزا دیا. سر جھکا کر نہایت ادب سے عرض کی یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اس پر حضور نے زور سے اللہ اکبر فرمایا. تمام صحابہ سمجھ گئے کہ عمر مسلمان ہو گئے ہیں. انہوں نے جوش مسرت میں اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی. حضرت عمر بن الخطاب کا قبول اسلام اس تاریخ کا ایک نہایت اہم واقعہ ہے. وہ اپنی جرأت، دلاوری، بے خوفی، غیرت دینی، فراست اور تدبر کی بدولت اسلام کا ایک عظیم ستون ثابت ہوئے. فاروق اعظم کو اسلام کا حلقہ بگوش کرنے میں حضرت فاطمہ بنت خطاب کا بہت بڑا حصہ ہے. ان کی استقامت اور اخلاص فی الدین ہی کا نتیجہ تھا کہ قریش کے مرد آہن کا دل بھی پگھل گیا. وہ آنن فانن اعدائے حق کی صف سے نکل کر علمبرداران حق کی صف میں آ گئے. حضرت عمر فاروق کے قبول اسلام کے بارے جو مشہور روایت ہے ہم نے اوپر بیان کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر کو پہلی مرتبہ حضرت نعیم کی زبانی حضرت فاطمہ اور حضرت سعید بن زید کے مسلمان ہونے کا علم ہوا. لیکن صحیح بخاری کی ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر ان کے اسلام سے پہلے ہی آگاہ تھے اور اسلام لانے کے جرم میں ان کو باندھ دیا کرتے تھے. کتاب المناقب صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عثمان ذو النورین مظلومانہ شہید ہوئے تو حضرت سعید بن زید کو سخت صدمہ پہنچا. اس زمانے میں ان کا قیام کوفہ میں تھا. انہوں نے کوفہ کی مسجد میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا لوگو، خدا کی قسم میں نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ اسلام لانے کے جرم میں عمر مجھے اور اپنی بہن کو باندھ دیا کرتے تھے جبکہ وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور تم نے عثمان کے ساتھ جو بد سلوکیاں اور زیادتیاں کی ہیں، اگر ان کی وجہ سے کوہ احد پھٹ جائے تو اس کا پھٹ جانا بجا ہے. اس روایت کے الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عمر اپنے قبول اسلام سے پہلے بھی بہن اور بہنوئی پر اسلام لانے کے جرم میں کبھی کبھی سختی کیا کرتے تھے، لیکن یہ سختی صرف ان کے باندھنے تک محدود تھی. جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا یہ سختی حد سے تجاوز کر گئی اور بہن ان کے ہاتھ سے سخت زخمی ہو گئی. شاید قضاء و قدرت کو یہی منظور تھا کہ بہن کے ساتھ سے خون بہتا دیکھ کر ان کا سخت دل نرم ہو جائے. سن 13 بعد بعثت نبوی میں
سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کا اذن دیا تو حضرت فاطمہ اور ان کے شوہر حضرت سعید بن زید بھی مہاجرین اولین کے ساتھ مدینے پہنچے اور حضرت لبابہ انصاری کے گھر قیام کیا۔ درِ منصور کی ایک روایت ہے کہ مطابق حضرت فاطمہ نے حضرت عمر فاروق کے عہد خلافت میں وفات پائی، لیکن اہل سیر نے ان کے زمانہ وفات سے لا علمی کا اظہار کیا ہے۔ ابن اسیر کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک لڑکا چھوڑا جس کا نام عبد الرحمن تھا، لیکن حافظ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ان کے 4 بیٹے تھے: عبداللہ، عبد الرحمن، زید اور اسود۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت خطاب علم و فضل کے لحاظ سے بڑے بلند مرتبہ پر فائز تھیں۔ وہ نہایت عقل مند تھیں، نیک کاموں میں پیش رہتی تھیں، شر سے کراہت کرتی تھیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی پابند تھیں۔ حضرت جمیل فاطمہ بنت خطاب کے اس سے زیادہ حالات کتب سیر میں نہیں ملتے، رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت اسماء بنت امیس خثعمیہ، غزوہ خیبر، محرم سن 7 ہجری کے چند دن بعد کا ذکر ہے کہ حضرت عمر فاروق اپنی صاحبزادی ام المومنین حضرت حفصہ سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اجنبی خاتون حضرت حفصہ سے مصروف گفتگو تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ بی بی کون ہے؟ حضرت حفصہ نے جواب دیا، یہ اسماء بنت امیس زوجہ جعفر بن ابی طالب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں وہ حبش والی حبشیہ، وہ سمندر والی بحریہ؟ حضرت اسماء نے کہا، ہاں وہی۔ حضرت عمر فاروق نے شاید از راہ خوش طبعی فرمایا، ہم نے تم سے پہلے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، اس لیے ہم تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستحق ہیں۔ یہ سن کر حضرت اسماء کو غصہ آ گیا، بولی، جی ہاں آپ نے بجا فرمایا، لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، حضور بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے اور جاہلوں کو تعلیم دیتے تھے، لیکن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم حبش کی دور ترین مبعوث ترین سرزمین میں غریب الوطنی کی خاک چھان رہے تھے۔ ہم کو ایذا دی جا رہی تھی، ہم خائف رہتے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا جوئی کی خاطر تھا۔ خدا کی قسم آپ نے جو کچھ کہا، جب تک اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کر لوں، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، خدا کی قسم کسی قسم کا جھوٹ نہ بولوں گی، کج روی نہ اختیار کروں گی اور اس واقعہ میں کوئی اضافہ نہ کروں گی۔ یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت اسماء نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، عمر یوں کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تو تم نے انہیں کیا جواب دیا؟ حضرت اسماء بولی، یا رسول اللہ، میں نے انہیں یوں اور یوں کہا۔ حضور نے فرمایا، وہ تم سے زیادہ میرے مستحق نہیں ہیں۔ عمر اور ان کے ساتھیوں کی صرف ایک ہجرت ہے اور تم اہل کشتی کی 2 ہجرتیں ہیں، یعنی ایک مکہ سے حبشہ کی طرف اور دوسری حبشہ سے مدینہ کی جانب۔ حضور کے اس ارشاد مبارک پر حضرت اسماء کو اس قدر مسرت ہوئی کہ ان کی زبان پر بے اختیار تکبیر و تحلیل جاری ہو گئی۔ جب اس گفتگو کا چرچا پھیلا تو مہاجرین حبشہ جوق در جوق حضرت اسماء کے پاس آتے، ان سے اس واقعہ کی تفصیل سنتے اور خوش ہوتے تھے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں، حبشہ کے مہاجروں کے لیے دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد مبارک سے بڑھ کر حوصلہ افزا اور مسرت انگیز کوئی شے نہ تھی۔ یہ اسماء بنت امیس، جن کی فضیلت کی تصدیق ان کے ذوالہجرتین ہونے کی بنا پر خود سید الانام فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی، قبیلہ خثعم کی چشم و چراغ تھیں اور ان جلیل القدر خواتین میں سے تھیں جنہوں نے دعوت حق کے بالکل ابتدائی زمانے میں سخت نامساعد حالات اور مہیب خطرات سے بے پرواہ ہو کر قبول اسلام کی سعادت حاصل کی تھی۔ حضرت اسماء کے والد امیس کے سلسلہ نسب کے بارے میں مورخین میں سخت اختلاف ہے۔ کسی نے امیس کے والد کا نام معبد بن تمیم لکھا ہے اور کسی نے معبد بن حارث۔ والدہ کا نام بالاتفاق ہند خولہ بنت عوف تھا۔ ام المومنین حضرت میمونہ بنت حارث بھی انہی کے بطن سے تھیں۔ اس نسبت سے حضرت اسماء بنت امیس حضرت میمونہ کی اخیافی بہن تھیں۔
علامہ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ جس زمانے میں حضرت اسماء بنت امیس سعادت اندوز اسلام ہوئی، اس وقت صرف 30 نفوس شرف اسلام سے بہرہ ہوئے تھے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی دار ارقم میں مقیم نہیں ہوئے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت اسماء کو السابقون الاولون کی مقدس جماعت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہے۔ اس کے علاوہ تاریخ اسلام میں ان کو اس بنا پر بھی بڑی شہرت حاصل ہوئی کہ ان کا نکاح یکے بعد دیگرے تین ایسی عظیم المرتبت ہستیوں سے ہوا جو قصر اسلام کی عظیم الشان ستون تھے، اور رہبر انسانیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد محبوب تھی۔ حضرت اسماء کا پہلا نکاح حضور کے ابن عم حضرت جعفر طیار بن ابی طالب سے ہوا۔ ان کی شہادت کے بعد دوسرا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے ہوا۔ ان کی وفات کے بعد تیسرا نکاح شیر خدا فاتح خیبر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہوا۔ حضرت اسماء اور ان کے پہلے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کے قبول اسلام کا زمانہ ایک ہی ہے۔ اوائل سن 4 ہجری بعد بعثت نبوی میں جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علانیہ لوگوں کو حق کی طرف بلانا شروع کیا تو مشرکین مکہ فرط غضب سے دیوانے ہو گئے، اور انہوں نے دعوت حق قبول کرنے والوں پر بے پناہ مظالم ڈھانے شروع کر دیے۔ جب یہ مظالم ناقابل برداشت حد تک پہنچ گئے تو سن 5 بعد بعثت میں حضور نے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ حبش یعنی ایتھوپیا کو ہجرت کر جائیں، جہاں کا بادشاہ ایک نیک دل اور انصاف پسند عیسائی تھا۔ چنانچہ پہلی بار 11 مردوں اور 4 عورتوں کا ایک قافلہ بندرگاہ شعیبہ سے جہاز میں سوار ہو کر حبش روانہ ہو گیا۔ سن 6 بعد بعثت کے آغاز میں 80 سے زیادہ مردوں اور 19 خواتین پر 80 مین اینڈ 19 ویمن پر مشتمل ایک اور قافلہ مکہ سے نکلا اور حبش کا رخ کیا۔ اس قافلہ میں حضرت اسماء بنت امیس اور ان کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شامل تھے، اور کچھ ایسے اصحاب بھی جو پہلی ہجرت کے بعد حبش سے مکہ آ گئے تھے، لیکن یہاں کی فضا کو بدستور ناسازگار پا کر دوبارہ ہجرت کرنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ قریش مکہ نے ان اصحاب کا سمندر تک تعاقب کیا، لیکن وہ ان کے پہنچنے سے پہلے ہی کشتیوں پر بیٹھ کر روانہ ہو چکے تھے۔ حبش پہنچ کر یہ لوگ امن کی زندگی بسر کرنے لگے، لیکن غریب الوطنی آخر غریب الوطنی ہوتی ہے۔ مہاجرین کو طرح طرح کی مصیبتیں پیش آتی تھیں، بیماری، تنگ دستی وغیرہ، لیکن وہ ان سب کو صبر و استقامت سے برداشت کرتے تھے۔ قریش مکہ کو اتنی دور بیٹھے ہوئے بھی مسلمانوں کا یہ امن چین گوارا نہ تھا۔ انہوں نے نجاشی شاہ حبشہ کے پاس ایک وفد تحفے تحائف دے کر اس مقصد کے لیے روانہ کیا کہ وہ بادشاہ کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکائیں، یہاں تک کہ وہ ان کو اپنے ملک سے نکال دے۔ اس وفد کی قیادت عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کر رہے تھے، جو بڑے زیرک اور منجھے ہوئے سیاستدان تھے۔ انہوں نے حبش پہنچ کر نجاشی کے درباریوں کو تحفے تحائف دے کر رام کر لیا، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ بادشاہ کے سامنے وہ وفد قریش کی حمایت کریں گے۔ اس کے بعد وہ نجاشی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تحائف پیش کر کے عرض کیا کہ ہمارے چند سادہ لوح آدمیوں نے ایک نیا مذہب گھڑ لیا ہے جو ہمارے اور آپ کے دین کے خلاف ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے جو ہمارے پاس سے بھاگ کر آئے ہیں اور اب آپ کے ملک میں گمراہی پھیلا رہے ہیں۔ بطارکہ اور درباریوں نے وفد قریش کی پرزور تائید کی، لیکن نجاشی ایک انصاف پسند اور رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے کہا، جب تک میں خود ان لوگوں کو بلا کر تحقیق احوال نہ کر لوں، انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے تمام مہاجرین کو اپنے دربار میں بلا بھیجا۔ دوسرے دن تمام مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان سب نے حضرت اسماء کے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب کو اپنا ترجمان بنایا۔ نجاشی نے ان سے پوچھا، اے لوگو، وہ کون سا مذہب ہے جس کے لیے تم اپنے آبائی مذہب کو چھوڑ دیا ہے؟ حضرت جعفر نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم لوگ سخت جہالت کرتے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، اپنی لڑکیاں زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے، رشتہ داروں اور ہمسایوں کو ستاتے تھے، انسانیت سے عاری تھے، کوئی قاعدہ قانون نہ تھا۔ ایسی حالت میں اللہ نے خود ہم میں سے ایک صاحب کو اپنا رسول بنایا جس کے حسب نسب، سچائی، شرافت، دینداری اور پاک بازی سے ہم خوب واقف تھے۔ اس نے ہم کو توحید کی دعوت دی، سچ بولنے، وعدہ پورا کرنے، امانت میں خیانت نہ کرنے، بت پرستی ترک کرنے، بدکاری اور فریب سے بچنے، ہمسایوں سے نیک سلوک کرنے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی۔
ہم اس کی تعلیم پر چلے، ایک خدا کی پرستش کی، حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ بیٹھی، ہم کو طرح طرح کی اذیتیں دے کر پھر بت پرستی اور بدکاریوں میں مبتلا کرنا چاہا۔ ہم ان کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر آپ کی حکومت میں چلے آئے۔ نجاشی یہ تقریر سن کر بہت متاثر ہوا۔ اس نے حضرت جعفر سے کہا، تمہارے نبی پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا کوئی حصہ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر بڑے نکتہ رس تھے، انہیں معلوم تھا کہ نجاشی اہل کتاب ہے اور دین عیسوی کا پیرو ہے۔ انہوں نے سورہ مریم کا وہ ابتدائی حصہ سنایا جو حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے۔ اس کو سن کر نجاشی پر رقت طاری ہو گئی اور وہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر وہ بے ساختہ پکار اٹھا، خدا کی قسم، تمہارے نبی کی کتاب اور انجیل مقدس ایک ہی نور کی کرنیں ہیں، میں تمہیں ان لوگوں کے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ اس کے بعد اس نے قریش کے وفد سے مخاطب ہو کر کہا، وہ اللہ، واللہ ہی میں ان لوگوں کو کبھی اپنے ملک سے نہ نکالوں گا اور نہ تمہارے سپرد کروں گا۔ قریش کے وفد نے ایک دفعہ پھر کوشش کی کہ بادشاہ کا دل مسلمانوں سے پھیر دے، چنانچہ دوسرے دن وہ پھر دربار میں گیا اور بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ آپ کے نبی عیسیٰ ابن مریم کے متعلق بہت برا عقیدہ رکھتے ہیں، کیا آپ اس عقیدہ کے لوگوں کو پناہ دیں گے؟ نجاشی نے مسلمانوں کو دوبارہ دربار میں طلب کیا اور پوچھا، تمہارا عیسیٰ ابن مریم کی نسبت کیا عقیدہ ہے؟ حضرت جعفر نے جواب دیا، اے بادشاہ، ہم عیسیٰ ابن مریم کو خدا کا نبی اور روح اللہ مانتے ہیں۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کہا، اللہ جو کچھ تم نے واللہ جو کچھ تم نے عیسیٰ ابن مریم کے متعلق کہا وہ اس تنکے کے برابر بھی، اس سے زیادہ نہیں۔ غرض قریش کی سفارت بے نیل مرام واپس آ گئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب سے روایت ہے کہ جس مجلس میں ہم نے نجاشی کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بیان کیا، اسی میں نجاشی نے سوال و جواب کے بعد ہم سے پوچھا، کیا میرے ملک میں کوئی تمہیں تکلیف تو نہیں دیتا؟ ہم نے کہا، ہاں، یہاں کے لوگ ہمیں ستاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص ان لوگوں میں سے کسی کو ستائے گا اس پر 4 درہم جرمانہ کیا جائے گا۔ پھر نجاشی نے ہم سے دریافت کیا، کیا یہ جرمانہ کافی ہے؟ ہم نے کہا نہیں، اس پر اس نے جرمانہ دگنا کر دیا۔ ابن ساکر و طبرانی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفارت کے آنے سے پہلے مہاجرین حبشہ بالکل مامون و محفوظ نہیں تھے اور حبش کے لوگ ان کو ستاتے رہتے تھے۔ حضرت اسماء بنت عمیس، ان کے شوہر جعفر بن ابی طالب اور بہت سے دوسرے مہاجرین حبش میں 14 برس تک قریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر، احد، خندق اور خیبر کے معرکے گزر چکے۔ حضرت اسماء بنت عمیس، ان کے شوہر جعفر طیار بن ابی طالب اور بہت سے دوسرے مہاجرین حبش میں 14 برس تک قریب الوطنی کی زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے اور بدر، احد، خندق اور خیبر کے معرکے گزر چکے۔ محرم سن 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا تو سارے مسلمان حبش سے مدینہ منورہ آ گئے، ان میں حضرت اسماء اور حضرت جعفر بھی تھے۔ خیبر کی فتح سے مسلمان پہلے ہی خوش تھے، اپنے ان بھائیوں کے آنے سے انہیں دوہری خوشی ہوئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو گلے سے لگایا، ان کی پیشانی چومی اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ مجھ کو جعفر کے آنے سے زیادہ خوشی ہوئی یا خیبر کی فتح سے۔ اسی زمانے میں ایک دن حضرت اسماء بنت عمیس ام المومنین حضرت حفصہ سے ملنے ان کے گھر گئیں اور وہاں وہ واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ اس وقت بعض صحابہ کا یہ خیال تھا کہ حقیقی مہاجرین اولین وہی ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، لیکن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ جن اصحاب نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور پھر حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، ان کو 2 ہجرتوں کا شرف حاصل ہوا، اور اس اعتبار سے مہاجرین مدینہ کو مہاجرین حبشہ پر فضیلت نہیں دی جا سکتی، کیونکہ یہ وضاحت حضور نے حضرت اسماء کے استفسار پر فرمائی تھی، اس لیے مہاجرین حبشہ بار بار ان کے پاس آتے تھے اور یہ حدیث سن کر مسرور ہوتے تھے۔ حضرت اسماء اور ان کے شوہر نامدار کو مدینہ آئے ہوئے 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر ان کی آزمائش کا وقت آ گیا۔ سن 8 میں شام کے ایک قصبہ موطا کے رئیس شرجیل بن عمر غسانی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر
عرس بن امیر ازوی کو شہید کر دیا، جو حضور کا نامہ مبارک حاکم بصرہ حارث بن شمر غسانی کے پہنچانے جا رہے تھے۔ شرجیل کی یہ حرکت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ناگوار گزری اور آپ نے حارث بن عمیر کو بدلہ لینے کے لیے 3000 مجاہدین کا ایک لشکر معطا کی طرف روانہ کیا۔ اس لشکر کی قیادت حب النبی حضرت زید بن حارثہ کر رہے تھے۔ اس میں حضرت جعفر بھی شامل تھے۔ حضور نے حضرت زید کو رخصت کرتے وقت فرمایا، اگر اس لڑائی میں زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اور اگر جعفر بھی شہادت پا جائیں تو عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ لیں گے۔ معطا کے علاقہ میں اتفاق سے ان دنوں ہرقل شاہ روم بھی آیا ہوا تھا اور بلقا میں مقیم تھا۔ شرجیل نے اس سے مدد مانگ بھیجی۔ ہرقل نے ایک بھاری لشکر اس کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ قیس، جذام، لخم وغیرہ کے جنگجو عیسائی قبائل بھی شرجیل کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ اس طرح 3000 مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن کی تعداد 1,00,000 سے بھی اوپر تھی۔ معطا مدینہ منورہ سے بہت دور تھا، اس لیے مزید کمک طلب کرنا ممکن نہ تھا اور پیچھے ہٹنا باعث ننگ۔ مسلمان اللہ کے بھروسے پر غنیم کے ٹڈی دل سے انابرد آزما ہوئے۔ معطا کے میدان میں نہایت خونریز جنگ ہوئی۔ امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضرت جعفر نے علم سنبھالا اور اس جرأت اور پامردی سے لڑے کہ شجاعت بھی آفریں پکار اٹھی۔ تقریباً 90 زخم اس مرد حق نے اپنے بدن پر کھائے، جن میں کوئی بھی پشت پر نہ تھا۔ ایک ہاتھ قلم ہو گیا تو دوسرے ہاتھ سے علم سنبھالا، دوسرا ہاتھ شہید ہوا تو دانتوں میں علم پکڑ لیا۔ دشمنوں کا ہر طرف سے نرغہ تھا، تیروں اور تلواروں کی بارش ہو رہی تھی۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قوی بازو اور دین حق کا یہ سچا علم بردار شہید ہو گیا۔ اب علم حضرت عبداللہ بن رواحہ انصاری نے سنبھالا، وہ بھی داد شجاعت دے کر شہید ہوئے تو حضرت خالد بن ولید نے علم سنبھالا اور مسلمانوں کو للکار کر کہا، اے غازیان دین، جنت الفردوس تمہارا انتظار کر رہی ہے اور پیچھے ہٹنے والوں کے لیے جہنم کے شعلے دہک رہے ہیں، آگے بڑھو اور رضائے الہی کو پالو۔ مسلمانوں نے اب سے کمر جوڑ لی اور ایک نئے عزم اور ولولہ کے ساتھ حملہ شروع کیا۔ لڑتے لڑتے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں اور بالآخر غازیان دین کی بے پناہ شجاعت نے اپنے سے 40 گنا جمعیت کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ غنیم کے پسپا ہو جانے کے بعد حضرت خالد لشکر اسلام کو نہایت وقار کے ساتھ بچا کر واپس لے آئے۔ اس وقت لڑائی کی آگ زور سے بھڑک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میدان جنگ کا نقشہ حضور کے سامنے کر دیا۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام کو لڑائی کے حالات اس طرح بتا رہے تھے گویا وہ بالکل آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ جب حضرت جعفر کے دونوں بازو شہید ہو گئے اور انہوں نے جام شہادت پیا تو حضور کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور آپ نے فرمایا، میں جنت میں جعفر کو 2 نئے بازوؤں کے ساتھ پرواز کرتے دیکھ رہا ہوں۔ حضور کے اس ارشاد کے مطابق حضرت جعفر طیار اور ذوالجناحین کے القاب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد جب حضرت خالد نے علم سنبھالا تو حضور نے فرمایا، اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے علم سنبھالا ہے۔ چنانچہ اس دن حضرت خالد سیف اللہ کے خطاب سے پکارے گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت اسما کے گھر تشریف لے گئے اور اس وقت آٹا گوندھ چکی تھیں اور بچوں کو نہلا دھلا کر کپڑے پہنا رہی تھیں۔ آپ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا، جعفر کے بچوں کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت اسما نے بچوں کو خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور نے نہایت غم و اندوہ کی حالت میں بچوں کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانیاں چومیں۔ حضرت اسما حضور کے آپ دیدہ ہونے سے پریشان ہو گئیں اور دریافت کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ غمگین کیوں ہیں؟ کیا جعفر کے بارے میں کوئی خبر آئی ہے؟ حضور نے فرمایا، ہاں، وہ شہید ہو گئے۔ اس سانحہ جاں گداز کی خبر سنتے ہی حضرت اسما کی چیخ نکل گئی۔ ان کی گریہ و زاری سن کر پاس پڑوس کی خواتین جمع ہو گئیں۔ رحمت دو عالم واپس تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات کو ہدایت فرمائی کہ آل جعفر کا خیال رکھنا، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہیں، انہیں سینہ کوبی اور بین سے منع کرنا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے شجاع چچا کی مفارقت کا شدید صدمہ ہوا اور وہ وا اماں کہہ کر پکارتی ہوئی بارگاہ نبی میں حاضر ہوئیں۔ حضور نے باچشم پرنم فرمایا، بے شک جعفر جیسے شخص پر رونے والیوں کو رونا چاہیے۔ اس کے بعد حضور نے اپنی لخت جگر سے فرمایا، فاطمہ، جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ اسما آج سخت غم زدہ ہے۔ تیسرے دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر حضرت اسما کے گھر تشریف لے گئے اور ان کو صبر کی تلقین فرمائی۔
حضرت جعفر کی شہادت کے 6 ماہ بعد سن 8 ہجری غزوہ حنین کے زمانہ میں حضور نے حضرت اسماء بنت امیس کو نکاح اپنے محبوب رفیق حضرت ابوبکر صدیق سے پڑھا دیا۔ 2 برس بعد حضرت ابوبکر صدیق کے صلب سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماء حج کے لیے مکہ آئی ہوئی تھیں، ذوالحلیفہ میں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ حضرت اسماء نے حضور سے دریافت کیا، یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، غسل کر کے احرام باندھ لو۔ سن 11 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو حضرت اسماء پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ ان سے بھی بڑھ کر صدمہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو ہوا۔ حضرت اسماء نے بڑے ضبط سے کام لیا اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی دلجوئی میں صرف کرنے لگی۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد سیدۃ النساء کا وقت آخر بھی آ پہنچا۔ علامہ ابن اسیر نے اسد الغابہ میں لکھا ہے کہ اپنی وفات سے پہلے سیدہ فاطمہ نے حضرت اسماء بنت امیس کو بلا بھیجا اور ان سے فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردہ کا پورا لحاظ رکھنا، اور سوائے اپنے اور میرے شوہر حضرت علی کے اور کسی سے میرے غسل میں مدد نہ لینا۔ حضرت اسماء نے کہا، یا بنت رسول، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں، انہیں جوڑا اور ان پر کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند کیا اور بعد وفات ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ محدث ابن جوزی اور بعض دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی میت کو حضرت علی، حضرت اسماء بنت امیس اور حضرت سلمہ ام رافع نے غسل دیا۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وفات سے پہلے وصیت کی کہ ان کی میت کو اسماء غسل دیں، چنانچہ حضرت اسماء نے اسی کے مطابق عمل کیا۔ صدیق اکبر کی وفات کے بعد حضرت اسماء حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے نکاح میں آئیں۔ محمد بن ابی بکر کی عمر اس وقت تقریباً 3 برس کی تھی۔ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ آئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زیر سایہ ہی پرورش پائی۔ ایک دن عجیب لطیفہ ہوا۔ محمد بن جعفر اور محمد بن ابی بکر اس بات پر جھگڑ پڑے کہ دونوں میں سے کس کا باپ افضل تھا اور کون زیادہ معزز ہے۔ حضرت علی نے دونوں بچوں کی دلچسپ بحث سنی تو حضرت علی نے فرمایا، تم اس جھگڑے کا فیصلہ کر دو۔ حضرت اسماء نے کہا، میں نے تو جوانان عرب میں جعفر سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کا حامل کسی کو نہیں پایا اور بوڑھوں میں ابوبکر سے اچھا کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مسکرا کر فرمایا، تم نے ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ چھوڑا۔ حضرت اسماء کے ہاں حضرت علی مرتضیٰ کے صلب سے ایک فرزند یحییٰ پیدا ہوئے۔ سن 38 ہجری میں حضرت اسماء کے جوان فرزند محمد بن ابی بکر مصر میں قتل ہوئے اور ان کے مخالفین نے ان کی نعش گدھے کی کھال میں جلائی۔ حضرت اسماء نے یہ روح فرسا خبر سنی تو سکتے میں آ گئیں، لیکن نہایت صبر و شکر سے کام لیا اور مصلی بچھا کر عبادت میں مصروف ہو گئیں۔ سن 40 ہجری میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شہادت پائی اور ان کے جلد ہی بعد حضرت اسماء نے بھی بیک اجل کو لبیک کہا۔ انہوں نے اپنے پیچھے 4 لڑکے چھوڑے، عبداللہ، محمد اور عون حضرت جعفر کی صلب سے اور یحییٰ حضرت علی مرتضیٰ کی صلب سے۔ بعض اہل سیر نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر کی صلب سے ان کے 2 لڑکیاں بھی ہوئیں۔ حضرت عبداللہ بن جعفر نے اپنی فیاضی اور سخاوت کی بدولت تاریخ میں بڑی شہرت پائی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا، الہی عبداللہ کو جعفر کے گھر کا صحیح جانشین بنا، ان کی بیعت میں برکت عطا فرما، اور میں دنیا و آخرت دونوں میں آل جعفر کا والی ہوں۔ پھر ان کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، عبداللہ صورتاً اور سیرتاً میرے مشابہ ہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس کا شمار بڑی جلیل القدر صحابیات میں ہوتا ہے۔ وہ نہایت سلیم الفطرت اور زیرک خاتون تھیں۔ دعوت حق کی ابتدا میں جب کفار مکہ کے قہر و غضب کی بجلیاں تڑپ تڑپ کر مسلمانوں کے خرمن عافیت پر گر رہی تھیں، انہوں نے لوائے حق کے تھامنے میں مطلق تامل نہ کیا اور بلاکشان اسلام کی اس مقدس صف میں شامل ہو گئیں، جس کو رب ذوالجلال الاکرام نے کھلے لفظوں میں اپنی خوشنودی کی بشارت دی ہے۔ یہ ان کے اوصاف و محاسن ہی تھے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق اور مربی چچا رئیس بنو ہاشم جناب ابی طالب نے انہیں اپنی بہو بنایا۔ وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی اہلیہ ہونے کی حیثیت سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھاوج ہوتی تھیں اور ام المومنین حضرت میمونہ کی اخیافی بہن ہونے کی نسبت سے آپ کی سالی بھی ہوتی تھیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر بڑی شفقت فرماتے تھے اور ان کو بھی حضور سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ انہوں نے محض اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خشنود کی خاطر 14 برس تک حبش میں غریب الوطنی کی زندگی گزاری۔ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ حضرت اسماء نے حضور سے براہ راست فیض حاصل کیا۔ ایک دفعہ حضور نے انہیں ایک دعا بتائی اور فرمایا کہ مصیبت اور تکلیف کے وقت اس کو پڑھا کرو۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماء کے بچوں سے بڑی محبت کرتے تھے۔ امام حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کم سن فرزند حضرت عبداللہ بن جعفر بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضور ادھر سے گزرے تو ان کو اٹھا کر اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت اسماء کے بچوں حضرت جعفر کی اولاد بلا کو دبلا پایا تو حضرت اسماء سے پوچھا یہ اس قدر کمزور کیوں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کو نظر بہت لگتی ہے۔ حضور نے فرمایا ان پر دم کیا کرو۔ حضرت اسماء نے ایک خاص کلام پڑھ کر حضور کو سنایا اور پوچھا یا رسول اللہ یہ نظر لگنے کے لیے مفید بتایا جاتا ہے، کیا یہ پڑھ لیا کروں؟ کیونکہ اس کلام میں شرکی آمیزش نہیں تھی، اس لیے حضور نے فرمایا اچھا یہی صحیح۔ امام بخاری اور علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ حضور کی وفات سے ایک دن پہلے حضرت ام سلمہ اور حضرت اسماء نے آپ کا مرض ذات الجم تشخیص کیا اور آپ کو دوا پلانا چاہیے۔ حضور دوا پینے کے عادی نہیں تھے، انکار فرما دیا۔ اسی اسنا میں آپ پر غشی طاری ہوگی۔ ان دونوں نے دہان مبارک کھول کر دوا پلا دی۔ تھوڑی دیر بعد حضور کی غشی دور ہوئی تو فرمایا یہ تدبیر اسماء نے بتائی ہوگی، وہ حبشہ سے اپنے ساتھ یہی حکمت لائی ہیں، عباس کے سوا سب کو یہ دوا پلائی جائے۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات اور حضرت اسماء کو یہ دوا پلائی گئی۔ حافظ ابن حجر نے اصابہ میں لکھا ہے کہ حضرت اسماء تعبیر رؤیا میں بھی درک رکھتی تھیں، چنانچہ حضرت عمر ان سے اکثر خوابوں کی تعبیر پوچھا کرتے تھے۔ حضرت اسماء سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ ان کے راویوں میں حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسے جلیل القدر صحابہ اور کئی بلند مرتبہ تابعین شامل ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔